بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ بی اے بی ایس سی کا جو سلیبس دیا گیا ہے ان میں حدیث نمبر جو 14 ہے سلیبس میں، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ حدیث یہ ہے: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے، برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس اگر ایسا کرنے کی استطاعت نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے روکے گا تو آگے سے مزاحمت یا فتنہ برپا ہونے کا خوف ہے، اس کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، تو زبان سے منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ دل سے اسے برا جانے۔ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو زیر نظر اس حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام میں کے اندر تبلیغ کی اور اسلام کی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ یہ کتنا اونچا فریضہ ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ اسی بات پر عطا کی گئی ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس امت کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ امت طاقت میں یا عمر میں یا مال و اسباب میں بہت زیادہ ہے۔ اس امت کی جو فضیلت ہے وہ صرف اور صرف اس کام کے ساتھ متصف ہے جو کام حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیم کیا کرتے تھے، کہ لوگوں کو دعوت دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ وہ کام امت کرتی ہے، اس لیے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ آج قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری بیان کی ہے کہ اگر کسی کو یہاں اقتدار حاصل ہو جائے، حضور کی امت میں فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جن کو زمین کے اندر اقتدار ملے وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے ان کو منع کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ برائی کو سختی سے روکنے کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں پر جو حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک دو، کیونکہ اگر برائی کو جتنی زور سے برائی ہو رہی ہے، اگر اسی زور اور طاقت سے اس برائی کو نہیں روکا جائے گا تو وہ برائی کرنے والا شخص اور وہ برائی پورے معاشرے کے اندر عام ہو جائے گی اور اس کی لپیٹ کے اندر پوری سوسائٹی آ جائے گی، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ کے اندر آئے گا اگر اس کا سد باب نہ کیا جائے۔ اس لیے برائی کو روکنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ اگر اس کو جس زور سے برائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، کی جا رہی ہے، اتنے ہی زور اور طاقت سے اس برائی کا روک کیا جائے، اور وہ اسی صورت کے اندر ممکن ہے کہ آدمی اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ اور اگر برائی کو سختی سے روکنے کی طاقت نہیں، حدیث کے جو دوسرا حصہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ،
اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، یعنی اگر تم برائی کو ہاتھ سے روکو گے تو اس سے کیا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی فساد برپا ہو سکتا ہے، یا آگے سے مزاحمت ہو سکتی ہے، یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا لوگ وہ اتنے طاقت میں زیادہ ہیں کہ اگر آپ ان کو ہاتھ سے روکنا چاہیں گے تو وہ آپ کو اس کا نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ ان کو زبان سے منع کریں، آپ ان کو زبان سے روکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زبان سے منع کریں، بھئی اس قسم کے کام یہ درست نہیں ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی مخالفت کریں اور زبان سے اس کام سے منع کریں۔ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا، اللہ رب العزت نے اس پر حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ ان پر عذاب لے جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ وہاں پر تو ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی اس کو فکر نہیں ہے۔ پورا معاشرہ اور سارے کے سارے لوگ برائی کے اندر مبتلا ہیں، اس کو ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس لیے بستی کو اس پر الٹو اور پھر پوری بستی کو الٹ دو۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے کہ جو برائی کو منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے۔ تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے اس کو منع کرے۔ اور تیسرا درجہ، اگر زبان سے بھی روکے گا تو اس سے فساد برپا ہونے کا خطرہ ہے، یا دشمن کوئی دشمنی نکالے گا یا کوئی نقصان پہنچے گا، تو اس صورت میں تیسری صورت حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں کم از کم برا جانے، دل میں اس کو کہے کہ یہ لوگ برے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھے، کیونکہ اگر برائی کرنے والے شخص کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں، دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، تو اس سے اس کو سپورٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، یہ بھی ہمارے ساتھ کھائے۔ اور اس طرح اگر ہم یہ دعوت اور تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو نہیں کریں گے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ کچھ بعید نہیں اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر کوئی عذاب نہ بھیج دے۔ یہ نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، تم دشمن کے مقابلے میں نصرت مانگو تو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اگر دعوت کا کام نہیں کیا جائے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو اس کا انسان کو اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے اپنے اندر اور پورے معاشرے کے اندر اور اپنی آنے والی نسل کے اندر اسلام اور اسلامی اقدار اسی وقت تک باقی رہ سکتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انسان جو ہے وہ پابند ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر 3 چیزیں ہی بیان کی گئی ہیں کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، 3 درجے ہیں، تم اس کو ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں، زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں تو دل سے برا جانو، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس سے کمزور درجہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو بیٹے یہ آپ نے حدیث جو ہے، یہ حدیث آپ نے لکھنی بھی ہے، اس کا ترجمہ اور ان ہیڈنگ کے ساتھ اس کی تشریح بھی آپ نے لکھنی ہے۔ جو بات آپ کو سمجھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ نے سر کو بھی سینڈ کرنا ہے۔